یوسین بولٹ جمیکا کے ایک مشہور سپرنٹر ہیں۔ اس کے نام کے بارے میں مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ یہ بولٹ ہے، جبکہ کہ وہ زمین پر سب سے تیز رفتار آدمی ہے یا ہوا کرتا تھا۔ اس کا نام اس کی حیرت انگیز صلاحیت کا اشارہ کرتا ہے۔ انگریزی شاعر ولیم ورڈزورتھ کی طرح اس کا نام اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ ہم اسے اپنا نام کہتے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے جسے آپ صرف اس صورت میں سمجھ سکتے ہیں جب آپ انگریزی جانتے ہوں۔ اس لسانی باریک بینی کو سمجھنے کے لیے آپ کو بولٹ اور ورڈز ورتھ کے معنی معلوم ہونے چاہیے، ورنہ جب سنا تو بالکل آپ کے سر پر جائے گا۔ لیکن اس کا قرآن سے کیا تعلق؟ ٹھیک ہے، قرآن کے خلاف سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تصنیف کیا تھا۔ چونکہ وہ اپنے ساتھیوں کو اس کا حکم دیتا تھا، ناقدین کا کہنا ہے کہ اس نے اسے لکھا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں دیگر زبانوں کے لطیف اشارے اور اختصار جیسے حوالہ جات موجود ہیں، اور قرآن کے لسانی کمال پر زور دینا۔ مزید سمجھنے کے لیے آئیے اس پہلی مثال کو دیکھیں۔ سورہ مریم کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کا ذکر کیا ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ پر غور کریں جب اللہ سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ دوسری آیت میں زکریا نام اصل میں عبرانی نام ہے، جس کا مطلب ہے خدا کا ذکر یا رب کا ذکر۔ غور کریں کہ آیت عربی میں کیسے شروع ہوتی ہے۔ زکریا کے نام کے عبرانی معنی کا ایک ناقابل یقین حوالہ فراہم کرتی ہے۔ اسے عربی میں پہنچانے سے اس آیت کی تسلی بخش ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، اپنے رب کی رحمت کا ذکر اس کے بندے زکریا پر۔ زکریا کا مطلب رب کا ذکر آیت کے موضوع کے ساتھ بالکل ہم آہنگ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دور کی بات ہے یا تھوڑی بہت مجبوری ہے تو آئیے ایک اور مثال دیکھیں۔ آئیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ یہ آیت ابراہیم کی بیوی کے بارے میں بتاتی ہے جب انہیں اولاد کی خبر ملی، لیکن یہاں الفاظ کے چناؤ کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ استعمال شدہ لفظ ہنس ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن مجید میں کتنی بار استعمال ہوا ہے؟ اس کو صرف ایک بار استعمال کرنے کے لیے چنا گیا ہے، اسی آیت میں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ابراہیم کی بیوی کو بچہ ہونے کی خبر ملتی ہے۔ اب اسحاق کا نام عبرانی میں ہے، جس کا لفظی مطلب ہے ہنسنا، اور یہ اور بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ باقی آیت اس لسانی تعلق پر مزید زور دیتی ہے۔ اللہ نے اسحاق کا ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر ہنسنا کا استعمال کیا، جس کے نام کا مطلب عبرانی میں ہنسنا ہے۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عبرانی میں یعقوب نام کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ جو بعد میں آتا ہے، لہذا ہر نام کے ساتھ اس کے عبرانی اصل کا ایک لطیف حوالہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس نے یہ لکھا ہے وہ عبرانی زبان جانتا ہے، ورنہ ان حوالوں کا سامنے آنا ناممکن تھا۔ یہاں ایک تیسری مثال ہے، اور آپ اسے خود یہاں دیکھنا شروع کر دیں گے۔ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا۔ یہ آیت حضرت یحییٰ کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی منفرد لفظ استعمال کیا ہے جو اس نے اپنے نبی کو عطا کیا تھا، حنان۔ حنان کا مطلب ہے ہمدردی، مہربانی اور مہربانی۔ یہ لفظ قرآن میں سوائے اس تناظر میں حضرت یحییٰ کے حوالے سے استعمال نہیں ہوا۔ اب تک آپ پہلے ہی یحییٰ یا یوحنان نام کے لفظی ترجمہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے رب نے رحمت یا مہربانی ظاہر کی ہے۔ یہ عبرانی میں اصل معنی کا ایک اور ناقابل یقین حوالہ ہے، یہاں تک کہ ابراہیم نام کا لفظی مطلب عبرانی میں کئی قوموں کا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو تمہارا باپ کہا ہے، جو بہت سی قوموں کا باپ ہے۔
لیکن قرآن ایک معجزہ ہونے کے ناطے ایسے حوالوں کو اور بھی گہری سطح تک لے جاتا ہے۔ اس آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے اسے عزم کے ساتھ لے لو اور سنیں۔ But the Quran being the miracle that it is, it takes such references to an even deeper level. لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ سطحی وَاسْمَعُوا طور پر یہ لوگوں کے اللہ کے حکم سے انکار کرنے کے بارے میں ایک عام آیت کی طرح لگتا ہے۔ But let's see what they said. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. They said, we hear and we disobey. Well, from the surface, this sounds like a normal ayah. بنی اسرائیل لیکن یہاں کچھ بہت دلچسپ ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ تورات میں اس کہانی کا ذکر کس طرح کیا گیا ہے، خاص طور پر استثناء 5:7 میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کہتا ہے ہم سنیں گے اور مانیں گے۔ بلاشبہ یہ اصل عبرانی متن کا ترجمہ شدہ ورژن ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ اپنے اصل عبرانی میں کیسا لگتا ہے۔ عبرانی میں ایسا لگتا ہے ہم سنتے ہیں اور مانتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ آپ دونوں زبانوں میں ان دو فکروں کے درمیان مماثلت کو واضح طور پر سن سکتے ہیں۔ یہ اس بات کا واضح حوالہ ہے کہ وہ تورات میں جو کچھ کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں انہوں نے سنا لیکن نافرمانی کی۔ ایسے حوالہ جات جو کسی ایک زبان سے ماورا ہوتے ہیں اور عربی اور عبرانی دونوں کے علم کی ضرورت ہوتی ہے، یہ وہ کام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کر سکتے تھے۔ Such references that transcend and go beyond a single language requires that you know both Arabic and Hebrew to get it, let alone to produce something like this. And this was something that Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, could not have done himself. محض اس لیے کہ وہ عبرانی نہیں جانتا تھا اور عربی میں بھی ان پر تھا، لیکن وہ ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے۔ اگرچہ اس طرح کی باریکیاں عربوں کے لیے واضح نہیں تھی کیونکہ وہ ان کے لیے زیادہ چیلنجنگ تھی، لیکن دوسری لسانی اور طرز کی باریکیاں تھیں۔ ان باریکیوں کو عربوں نے دیکھا اور محسوس کیا، اس آیت کے اس حصے کی طرح جس کا مفہوم یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے حقیقت میں کیسے پڑھا جا سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے، سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آیت کے اس حصے کو دونوں طرف یکساں پڑھا جا سکتا ہے۔ اس سے مراد خود جملہ کے اصل معنی ہے۔ آخر میں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں آج جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس سے ملتا جلتا کچھ بنا سکتا ہوں، کچھ عرب شاعروں نے نظمیں لکھی ہیں جنہیں دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ناموں کے معنی تلاش کرنے سے آپ کو بھی ایسے حوالہ جات مل سکتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر اپوزیشن اسے غلط سمجھتے ہیں۔ وہ قرآن کو صرف ایک زاویے سے دیکھتے ہیں، وہ اس کی نقل کرنا چاہتے ہیں لیکن باقی سب کچھ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ گول پوسٹ کو منتقل کرنے کی شکایت کرتے ہیں۔ قرآن اس لیے معجزاتی ہے کہ اس میں ہر قسم کے معجزات کی تہ در تہ موجود ہے۔ متن میں بہت سارے زاویے اور پہلوؤں کو خوبصورتی سے سرایت کیا گیا ہے۔ یہ سب ایک ہی متن میں بیک وقت موجود ہیں جو سائنسی طور پر درست اور لسانی طور پر شاندار مواد فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ کوئی راز نہیں ہے کہ کوئی چیز اتنی پرفیکٹ کیسے ہو سکتی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ تجوید سیکھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس پلے لسٹ کو دیکھیں۔ میس تجوید کے بارے میں میری تازہ ترین کتاب کو دیکھنا اور ساتھی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا نہ بھولیں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ اور میں آپ کو اگلی بار دیکھوں گا۔